آپ سنتے رہتے ہیں کہ جس میں فرمایا کہ ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں کس لیے نکل رہا ہوں، وہ سارا فلسفہ بیان کیا، اگرچہ اس کے اندر بھی بہت کچھ ہے کہ کیوں میں نکل رہا ہوں، میرے قیام کا مقصد کیا ہے، اصلاح امت، ادھر ہی فرمایا پیغمبر گرامی کی امت کی اصلاح، اس کے لیے نکل رہا ہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، امر بالمعروف اچھائیوں کی دعوت، برائیوں سے روکنے کے لیے۔ ہمارے ایک اور بڑی بنیادی جو مشکل ہے، اس کی طرف توجہ رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ٹاپک کو اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح وہ ہے، جس طرح اس کی حیثیت ہے۔ خود حماسہ حسینی جو کتاب ہے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی، میں جوانوں کو ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے عنوان سے نصیحت کرتا ہوں، حماسہ حسینی کا مطالعہ کریں۔ اس کے اندر شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پہ امر بالمعروف کی بحث کو ادھر اسی خط کے عنوان سے جب بیان کیا، فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو مسلمانوں نے بہت چھوٹا سا مسئلہ سمجھا ہوا ہے، حالانکہ احادیث کا اگر مطالعہ کریں دین کی بنیادی ترین چیزوں میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ بہا تقام الفرائض، حدیث میں آیا ہے جس معاشرے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ختم ہو جائے وہاں پہ دین گر جاتا ہے، دین ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ اسی وجہ سے آپ اس موضوع کی حساسیت دیکھیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، بعض موضوعات ہوتے ہیں، مثلا یہ آیت جو ہے، میں صرف اشارہ کر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ آیت ہم عام روٹین میں سنتے ہیں۔ یہ آیت آپ دیکھیں، یہ پورا ریاست اسلامی کا بنیادی جو سلسلہ ہے اس کو بیان کر رہی ہے آیت۔ ابھی تک جو ریاست اسلامی کے دعوے دار ہیں انہوں نے میرے خیال میں ابھی تک یہ آیت پڑھی نہیں ہے، نہ کسی اسکالر نے سنائی ہے، کسی حکومتی اسکالر نے ابھی تک نہیں سنائی، کہ یہ بنیادی ترین آیت ہے کہ جس میں ریاست اسلامی کی بنیاد بیان کی ہے کہ سیاست کن کے ہاتھ میں ہوگی اور رعیت کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو جس طرح اس آیت کو عموماً مسلمان صرف عموماً اور شیعہ کہتے ہیں کہ اولی الامر کا ایک معنی اس سے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک حدیث سناتے ہیں اور نعرہ لگا دیتے ہیں، عموماً یہاں تک سمجھا ہوا ہے اس کو، حالانکہ یہ آیت بہت بڑا عنوان بیان کر رہی ہے کہ حکومت کس کے ہاتھ میں ہوگی، اور اگر مسلمانوں نے اس آیت کو سمجھا ہوتا تو میرے بھائی کبھی بھی امام مجتبیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے حکومت کسی اور کے پاس نہ جاتی۔ اگر مسلمانوں نے صرف اس ایک آیت کو سمجھا ہوتا، صرف اس ایک آیت کو، لیکن یہی تو مشکل رہی ہے۔ امر بالمعروف کا عنوان عموماً مسلمان نہیں سمجھتے۔ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نجف میں تھے تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع کے اوپر لکھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اوپر، تو شاہ نے اس کتاب پہ مارکیٹ میں پابندی لگوا دی۔ کیوں؟ سوچنے کی بات ہے، اگر امر بالمعروف وہی ہوتا جو میں اور آپ سنتے اور سناتے ہیں پھر تو پابندی لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی جب صحیح ڈیفینیشن ہو جائے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تو پھر نہ برائی کی کوئی جگہ رہتی ہے نہ برے کی کوئی جگہ رہتی ہے۔ یہ بہت اس وجہ سے تو آپ دیکھیں بنو امیہ نے، یہ معتبر حدیث کے اندر آیا ہے، بنو امیہ، اس کو غور سے سنیے گا، بنو امیہ ایمان پڑھاتے تھے، شرک اور کفر کا ٹاپک نہیں رکھنے دیتے تھے اپنی تعلیم میں، بچوں کی تعلیم میں۔ یہ پڑھواتے تھے عدل، ظلم کا ٹاپک تعلیم میں ممنوع تھا۔